لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور حضرت کے ظہور میں تعجیل اور حضرت کی سلامتی، علماء کرام کی سلامتی، مراجعین اعظام کی سلامتی،
شیعیان حیدر کرار کی سلامتی اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، ایام عزائے حسینی آہستہ آہستہ ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں۔ وہ ایام کہ جن ایام کا انتظار ہم پورا سال کرتے ہیں، وہ ایام اب آہستہ آہستہ اختتام کی منزلوں کی طرف ہیں۔ ایام عزائے حسینی میں ہم نے بہت سارے اعمال انجام دیے، بہت ساری خصوصیات جو ایام عزائے حسینی کے حوالے سے ہمیں بتائی جاتی ہیں، اور بہت سارے آداب ہیں کہ جن کا خیال ہم ایام عزائے حسینی میں رکھتے ہیں۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ امام حسین کے لیے فرش عزا بچھائی جائے، امام حسین کو پرسہ دیا جائے، امام حسین کے اوپر گریہ وزاری کی جائے مختلف انداز سے۔ الحمدللہ خداوند متعال نے ہم سب کو توفیقات سے نوازا، ہم نے امام حسین کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا وہ کیا۔ ویسے ہی ایام عزا کے آداب کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایام عزا میں کوشش کریں کالا لباس اپنے تن پہ ڈالیں۔ کالا لباس بھی ایام حزن اور ایام عزا کی پہچان ہے۔ خلاصہ جس طرح سے یہ سارے آداب ہیں، انہی آداب میں سے ایک ادب مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ایام عزائے حسینی میں جہاں تک ہو سکے زیارت عاشورہ کی تلاوت فرمائیں۔ یہ اس طرح کے بہت سارے آداب جو ہمیں بچپن سے بتائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے جوان اور ہمارے بزرگان ان تمام آداب پر عمل بھی کرتے ہیں۔ انہی آداب میں سے ایک ادب اور ایک حکم جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تم پانی پیو تو اپنے مولا حسین کی پیاس کو یاد کرو۔ جب بھی پانی پیو حسین کی پیاس کو یاد کرو۔ اچھا، پانی اور امام حسین کا رشتہ کیا ہے؟ خدا نے کہا جب بھی پانی پیو امام حسین کی پیاس کو یاد کرو۔ انسان کے بدن میں ایک ہے بدن اور ایک ہے روح۔ خداوند متعال پانی کے حوالے سے فرماتا ہے وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ اس پانی کے ذریعے ہر شے کو زندہ رکھا۔ اب جملہ کیا ہے؟ جب بھی پانی پیو حسین کی پیاس کو یاد کرو۔ یقیناً پانی اور حسین کی یاد میں کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ ہے۔ اب اس رشتے کو سمجھنے کے لیے پہلے پانی کے حوالے سے پڑھیں۔ پانی کے حوالے سے یہ ملتا ہے، خدا کہتا ہے ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ رکھا ہے، پانی سے حیات بخشی ہے۔ اب انسان کے اس جسم میں، انسان کے اس وجود میں ایک ہے بدن اور ایک ہے روح۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب خدا نے فرمایا کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ رکھا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا بدن اگر سلامت ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم پانی پی رہے ہیں۔ بس جملوں کی قدر کیجئے گا، سمجھ میں یہ آتا ہے اپنے بدن کی سلامتی کے لیے پانی پیو اور اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے ذکر حسین کرو۔ بدن کو
کو سلامت رکھنے کے لیے پانی پیو. خدا نے اس پانی سے ہر شے کو زندہ رکھا ہے. تمہارا بدن اگر زندہ رہے گا تو اس پانی کے ذریعے، لیکن اگر روح کو زندگی دینا چاہتے ہو تو حسین کا ذکر کرو. اور یہی وجہ ہے خدا نے فرمایا جب بھی پانی پیو حسین کی پیاس کو یاد کرو، حسین کا ذکر کرو. یعنی جب بھی تم اپنے بدن کو زندہ رکھو تو اس کے ساتھ اپنی روح کو بھی زندہ رکھو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ. یہ امام حسین کے ذکر کا کمال ہے. خداوند متعال نے امام حسین کو استثناءات سے نوازا ہے. ایک الگ ڈیل ہے امام حسین کے معاملے میں، ایک الگ معاملہ ہے امام حسین کے اس قصے میں. ایک بڑا خوبصورت جملہ، میں زیادہ دیر آپ حضرات کے سامنے مزاحم نہیں ہوں گا. یقیناً وہ ممبر ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت ہے اور اتنا کمفرٹیبل ہے کہ یہاں بیٹھنے کے بعد اگر ارادہ 30 منٹ کا ہو تو 40-50 منٹ خود بخود ہو جائیں گے. اتنا اچھا ماشاءاللہ سے ممبر ہے. تو خیر میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں اور ظاہراً تاخیر بھی بہت زیادہ ہو گئی تو آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہوں گے اور بعض افراد جلدی سونے کے عادی ہیں تو انہیں نیند بھی آ رہی ہوگی. لیکن یقین جانے آپ سے زیادہ فی الحال مجھے نیند آ رہی ہے. مجلس سے پہلے بیٹھا بیٹھا میں کرسی پہ سو رہا تھا. ایک عجیب کیفیت فی الحال تھکاوٹ کی، لیکن ماشاءاللہ سے آپ حضرات کے نورانی چہرے دیکھ کے میری کم تھکاوٹیں دور ہو رہی ہیں. تو خلاصہ امام حسین کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ خداوند متعال نے امام حسین کو کچھ جدا معاملات سے نوازا ہے. بڑا خوبصورت ایک عالم دین کا مشہور و معروف جملہ، میں اسی جملے سے ایک نکتہ اور چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. بڑا خوبصورت جملہ عالم دین فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یعامل مع قضیۃ الحسین معاملہ استثنائیہ. بس جملے کی نزاکت پہ غور کیجئے گا، انشاءاللہ نتیجہ بڑا خوبصورت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. ان جملات کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوند متعال امام حسین کے معاملے میں، امام حسین کے قصے میں ایک جدا ڈیل کرے گا. جملے پہنچ رہے ہیں؟ امام حسین کے میٹر میں، امام حسین کے قصے میں خدا ایک الگ معاملہ کرے گا، ایک الگ ڈیل کرے گا. اچھا یہ جدا معاملہ کیا ہے، ایک الگ ڈیل کیا ہے امام حسین کے قصے میں؟ اچھا مثالیں اتنی آسان ہے کہ جیسے ہی میں مثال دوں گا فوراً ماشاءاللہ سے آپ سب کے چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں گی. اتنی آسان مثال ہے کہ خداوند متعال نے امام حسین کو ایک جدا رتبہ عطا کیا ہے، ایک جدا ڈیل کرے گا خدا امام حسین کے قصے میں. میں پہلے ایک چھوٹی مثال بیان کرتا چلوں. تمام اہل بیت کی محبت واجب ہے، تمام اہل بیت کی محبت واجب ہے اور ہم سب کے دلوں میں تمام اہل بیت کے لیے محبت ہے، عشق ہے، پیار ہے، مودت ہے. لیکن جب قصہ حسین کا آتا ہے، اب جب یہ محبت حسین کے پاس پہنچتی ہے تو رسول اللہ کو کہنا پڑتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی. جب یہ قصہ امام حسین کا ہوتا ہے، محبت سب کے لیے ہمارے دلوں میں ہے، لیکن جب قصہ حسین کا ہوتا ہے تو عجب نہیں، رسول اللہ فرمائے کہ ان للحسین لمحبت مکنون فی قلوب المؤمنین. سب کے لیے محبت مؤمنین کے دلوں میں ہے، لیکن حسین کے لیے ایک خاص محبت ہے مؤمنین کے دلوں میں. اچھا اگر ان جملات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے تو یقیناً آئندہ آنے والے جملات اس سے بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ جدا ڈیل میں سمجھا رہا ہوں، امام حسین کے قصے کی جدا ڈیل. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو میں بارہا اپنی مجلسوں میں پڑھتا ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ بے عنوان ہدیہ اور بے عنوان تبرک آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن آج بھی وہی جملات میں آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں، بے عنوان ہدیہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہم نے بچپن سے سنا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. امام حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. یہ بچپن سے حدیث ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. لیکن ایک حدیث
کچھ ایسے ہی یا کچھ اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ ملتی ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں نحن کلنا سفن النجا، کہ ہم جتنے اہل بیت ہیں، بس میں وہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں امام حسین کے قصے میں خدا نے کیسے جدا معاملہ کیا ہے، ایک الگ ڈیل کی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے جتنے اہل بیت ہیں یہ سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں. بس جملوں پہ غور کیجئے گا، ہم تمام اہل بیت نجات کی کشتیاں ہیں. ولیکن سفینۃ جدی الحسین اسرع، کہ ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن میرے جد حسین کی کشتی ہم سب سے تیز ہے. میں جدا ڈیل سمجھا رہا ہوں امام حسین کے قصے میں، جدا ڈیل، جدا معاملہ. ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن میرے جد حسین کی کشتی ہم سب سے تیز ہے. یعنی کیا؟ یعنی مغفرت زیادہ ہے. اگر کوئی توبہ کر کے حسین کی بارگاہ میں جائے گا تو حسین اسے جلدی گلے لگائیں گے کہ حسین کی نجات کی کشتی ہم سب سے تیز ہے. یہ جدا ڈیل سمجھا رہا ہوں. اچھا آخری مرحلے پہ آئے، ایک اور مثال دیتا چلوں جدا ڈیل کے بارے میں کہ امام حسین کے قصے میں کیسے خدا نے ایک جدا معاملہ کیا ہے. امیر المؤمنین ہمارے پہلے امام ہیں، ان کا روضہ مبارک نجف اشرف میں ان کی موجود قبر ہمارے لیے مقدس ہے. ہم جاتے ہیں اپنے رخساروں کو مولا کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں. بعض میں نے خود علماء کو دیکھا، بعض علماء نجف اشرف میں انٹر ہوتے ہیں تو جیسے ہی وہ مولا کی دہلیز جہاں پہ ہے، یہ بعض خطبہ ممبروں سے بیان کرتے ہو، میں نے یہ چیز خود اپنی آنکھوں سے نجف اشرف میں دیکھی. بعض علماء آتے ہیں مولا کی چوکھٹ کو اپنی زبان سے چاٹتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. عجب نہیں جب ان سے پوچھا جائے تو وہ جواب دیں کہ اس چوکھٹ کو چاٹ چاٹ کے لوگ علماء بن گئے. اس چوکھٹ کو چاٹ چاٹ کے لوگ، اس چوکھٹ کو چاٹ چاٹ کے ایک کتاب ہے غبار نجف. غبار نجف آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے غبار نجف، یہ ایک ایرانی شاعر تھے، نہیں ہو گئے. کیسے ہوئے؟ نجف کا غبار بہت مشہور ہے. اگر آپ حضرات نے سنا ہو غبار آندھی، نجف میں آندھی بڑی مشہور ہے اور بہت سارے آندھی پہ قصہ اور کہانیاں اور واقعات آپ حضرات نے بھی سنے ہوں گے. نجف کے بڑے عجیب و غریب قصات ہیں اس غبار کے حوالے سے. نجف میں جب آندھی آتی تو بالکل پورے نجف میں اندھیرا چھا جاتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ ایسا ماحول دیکھا نجف اشرف میں. غبار بہت زیادہ اڑتا ہے. کہتے ہیں ایک صاحب، ان کا نام بھی میرے ذہن میں تھا لیکن فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر کسی کو چاہیے تو میں بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں. کہتے ہیں ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد جیسے ہی نجف اشرف میں پہنچے اچانک سے آندھی آ گئی، خوب تیزی سے آندھی آ گئی. اب سارے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، آندھی آ رہی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. اس بندے نے سب کی طرف دیکھا کہ اما کہاں بھاگ رہے ہو، کہ دیکھ نہیں رہے ہو نجف کا غبار اڑتا ہوا آ رہا ہے، کہ جب غبار آ رہا ہے تو بھاگنے کی کیا ضرورت، کہ کیا کرو گے، کہ مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا. کہتے ہیں اس آدمی نے اپنا منہ کھولا، منہ کھول کے کھڑا ہو گیا کہ غبار نجف آ میرے منہ میں. نجف کے غبار، کیا میں تم نے سنا نہیں ہے کہ نجف کے غبار میں علم ہے، نجف کے غبار میں علم ہے. اچھا یہ آدمی جو وہاں آیا تھا بالکل جاہل، بالکل ان پڑھ، بالکل گوار. کہتے ہیں جب یہ نجف اشرف پہنچے اور انہوں نے غبار نجف کے سامنے اپنا منہ کھولا اور غبار نجف دہن میں گیا، اس کے بعد سے یہ ایک بہترین شاعر ہو گئے. انہوں نے غبار نجف پہ تقریباً 40 سے 50 صفحوں کی ایک کتاب لکھی اشعار میں. اشعار کے غبار نجف کے نام سے وہ اشعار مشہور ہوئے، غبار نجف.
تو خلاصہ میں نے علماء کو دیکھا ہے نجف اشرف میں مولا کی دہلیز کو چاٹتے ہوئے، اور یقیناً جو مولا کی دہلیز چاٹے گا علم اس کی نصیب میں ہوگا، علم اس کی قسمت میں ہوگا۔ خلاصہ نجف اشرف کتنا محترم ہے، مولا کا روضہ، میں وہ موضوع میں ہٹ نہیں رہا ہوں، جدا ڈیل سمجھا رہا ہوں۔ نجف اشرف کتنا محترم ہے، مولا کی قبر کتنی محترم ہے، لیکن سوال معصومانہ آپ حضرات کی خدمت میں، کیا امیر المؤمنین کی قبر کی مٹی کھا سکتے ہیں؟ میں جدا ڈیل سمجھا رہا ہوں، جو پہنچ رہے ہیں ان کی پہنچ کو سلام۔ محترم ہے، پہلے امام ہیں، قبر کی عظمت ہے، لیکن کیا قبر کی مٹی کوئی کھا سکتا ہے؟ فقہا کہتے ہیں حرام ہے، کہتے ہیں حرام ہے کہ یہ بالکل یقیناً سارے اہل بیت محترم ہیں، لیکن قبروں کی مٹی نہیں کھائی جا سکتی۔ لیکن جب مسئلہ حسین کا آتا ہے خدا کہتا جاؤ ہم نے اجازت دی۔ ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ جب مسئلہ حسین کا آتا ہے تو خدا کہتا ہے جاؤ ہم نے اجازت دی۔ یہ جدا ڈیل ہے امام حسین کے قصے میں، یہ جدا معاملہ ہے امام حسین کے قصے میں۔ یہی وجہ ہے ہم بڑی آسانی سے وہ قصات و واقعات پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی نے ایک مرتبہ امام حسین کے ساتھ ایسا کیا اور ایک مرتبہ امام حسین پہ گریہ کیا اور یہ کام کیا وہ کام کیا، خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تو ایسی احادیث اور روایات پہ شک نہ کریں، یقین جانیں، شک نہ کریں، تحمل کریں، غور و فکر کریں کیا مراد ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ امام حسین کا قصہ عجیب و غریب ہے، امام حسین کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ یہ جو خون کربلا میں امام حسین کا بہایا گیا کوئی معمولی خون نہیں ہے، کوئی معمولی خون نہیں ہے۔ زیارت ناہیہ میں آپ جملات دیکھیں امام زمان کے، کہتے ہیں اے ابا عبداللہ الحسین، آپ کے خون کی وجہ سے آسمانوں کے ستون ہل گئے ہیں، آسمانوں کے ستون ہل گئے۔ تو امام حسین کا قصہ عجیب و غریب ہے۔ یہ جو ہم روایتیں سنتے ہیں، مثال کے طور پہ جو بھی ایک قطرہ آنسو امام حسین پہ بہائے، ایک قطرہ آنسو بہائے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا آنسو امام حسین پہ؟ بعض روایتوں میں ہے مثل جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر۔ اگر امام حسین پہ خلوص دل سے آنسو بہا رہا ہے اور آنسو بہانے کے بعد امام حسین کی بارگاہ میں، خداوند متعال کی بارگاہ میں پشیمان ہو، شرمندہ ہو اور توبہ کرے تو یقیناً خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں صرف ایک جملہ اس پہ کہوں گا، باقی انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں اشارہ کروں گا۔ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ یقیناً جب انسان روتا ہے تو ایک شرمندگی کا بھی احساس ہوتا ہے، پشیمان بھی ہوتا ہے۔ مولا یقیناً وہ دعا بھی کرتا ہے پروردگارہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب بھی امام حسین پہ جو کوئی گریہ کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، یقیناً وہ توبہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد اگر وہ مثال کے طور پہ غلط کام کرنے لگے جا کے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ لیکن امام حسین پہ رونے کے بعد اگر کوئی انسان توبہ کرے تو خداوند متعال اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ بعد میں اب وہ پھر سے گناہ کرے تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ حضرات کے سامنے، بس زحمت تمام۔ ہم یا آپ کتنے بڑے گنہگار ہیں، کتنے گناہ کیے، کتنے گناہ کیے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، بس زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، ایک چھوٹے سے سوال کے ساتھ۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے امام حسین کے لیے پانی بند کیا ہو؟ ہے؟
کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے امام حسین کا راستہ روکا ہو؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے امام حسین کے گھوڑے کی لجام پکڑی ہو اور امام سے کہا ہو کہ آپ اس طرف نہیں جا سکتے، آپ اس طرف جائیں؟ ہے کوئی؟ اتنی بڑی جسارت کسی نے کی؟ اب بتائیں، جس نے امام حسین اور امام حسین کے بچوں پہ، میں مثال دے رہا ہوں، پانی بند کیا ہو اور امام حسین کے گھوڑے کی لجام پکڑی ہو یا امام حسین کا راستہ روکا ہو، وہ گناہ بڑا ہے یا مثال کے طور پہ غیبت، چغلی، جھوٹ یہ گناہ بڑے ہیں؟ بھئی سوچنے کی کیا بات ہے؟ امام وقت کے سامنے یقیناً وہ گناہ بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ذرا سوچے، وہ اتنا بڑا گناہ، لیکن جب اپنے مولا کے پاس ایک مرتبہ آ کے کہتے ہیں یا ابا عبداللہ الحسین، کیا مجھ جیسے کے لیے معافی ہے؟ تو امام حسین اپنے بازوؤں کو بلند کرتے، اے حر، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو، دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ یقیناً اگر ہم خلوص دل اسی فرش اعظم پہ امام حسین کے لیے گریہ و زاری کریں، امام حسین کی مظلومیت پر روئیں اور امام حسین سے کہیں یا ابا عبداللہ الحسین، آپ تو حر کو معاف کر سکتے ہیں، مولا مجھے نہیں معاف کر سکتے؟ مولا ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں، مولا ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، مولا ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات، مولا ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ یقیناً امام حسین کا دامن وسیع ہے، امام حسین کی وہ جو کشتی نجات، میں نے کہا تھا نا، اسرع، تیز ہے، نجات آپ کو دلائے گا امام حسین کا ذکر۔ اگر ہم خلوص دل سے امام حسین کی بارگاہ میں معافی مانگے، خداوند متعال کی بارگاہ میں امام حسین کا وسیلہ پیش کریں، یقیناً خدا قبول کرے گا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات نے شروعات کی آیات کریمہ سنی ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ یہ توحید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یقیناً اس سے ہمارا موضوع بھی آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچ ہی چکا ہوگا۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ آج ہم تھوڑا سا اسی سورہ توحید کی شان نزول کے حوالے سے گفتگو کریں، لیکن وقت میرے خیال سے جو میں نے سوچا تھا اتنا وقت ہو چکا ہے، تو لہٰذا میں آپ حضرات کی بھی تھکاوٹ کا خیال رکھ رہا ہوں اور اپنی بھی صحت اور اپنی بھی تھکاوٹ کا خیال رکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل سے ہمارا ان تمام تقاریر کا عنوان اور موضوع توحید ہوگا، توحید اور محافظان توحید۔ بہت اہم موضوع ہے اور انشاءاللہ آپ حضرات کو بھی بہت لطف آئے گا، اس کی گارنٹی بندے حقیر کی ہے۔ اور یہ ایسے موضوعات ہیں جن پہ ڈسکس ہونا اور جن پہ بات چیت ہونا اور ہمارے جوانوں تک یہ موضوعات پہنچانا بہت ضروری ہے۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد، فرسٹ اسٹیپ ہے توحید۔ خداوند متعال کا اقرار، خدا کی وحدانیت کا اقرار، خداوند متعال کے وجود کا اثبات، اور یہ ایسے موضوعات ہیں کہ جو تقلید کے ذریعے نہیں پہنچانے جاتے، تقلید کے ذریعے نہیں پہنچا جاتا ان موضوعات تک، بلکہ خود انسان اپنے یقین اور اپنے باور کے ذریعے یہ مانے کہ خدا ایک ہے، خود انسان اپنے یقین کے ذریعے مانے۔ تو انشاءاللہ ہماری آئندہ کی مجالس اسی موضوع پہ ہوں گی، اور میں بالخصوص جوانوں سے پھر میں گزار ہوں کہ کوشش کریں مجلس کا خطبہ بھی مس نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، اور آپ حضرات کے جو بھی سوالات ہوں جوانوں کے بالخصوص، کیونکہ دور ایسا ہے کہ جہاں
منکرین خدا بہت زیادہ ہیں. آپ اگر کالجز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، اسکولز میں جائیں تو آپ کو ناستک بہت زیادہ ملیں گے، دہری بہت زیادہ ملیں گے، جو بالکل وجود خدا کے منکر ہیں، جن کا ماننا یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، کوئی نہیں ہے، اور وہ ایک رانگ نمبر اور نمیدونم فلاں نمبر اور ایسا ویسا، اس طرح کی سوچیں اور اس طرح کی فکریں بہت زیادہ ہیں. تو جوانوں کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ حد عقل خداوند متعال کے وجود اور خداوند متعال کی توحید کے حوالے سے خود یقین کے ذریعے وہاں تک پہنچے. اور یقین کے ذریعے تب وہاں تک پہنچیں گے جب آپ کو بیسک معلومات ہوں. جب ہمارے پاس بیسک معلومات نہیں ہوں گی تب تک ہم یقین کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے. بہت سارے ہمارے عقائد مادری ہیں، معذرت کے ساتھ بہت سارے ہمارے عقیدے مادری ہیں، یعنی ماں نے جو گود میں سکھایا وہی چل رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، جیسے جیسے بڑے ہوتے رہتے ہیں اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. اچھی چیز ہے ماشاءاللہ سے. یہ بھی والدین کا ایک کرم ہے ہمارے حق میں، والدین کا ایک احسان ہے ہمارے حق میں، جو ہمارے والدین نے گود میں ہی ہمیں یا علی و یا حسین کہنا سکھایا. یہ بھی ایک احسان ہے. اچھا، آپ کے واہ واہ سے یاد آ گیا، وہ جملہ بھی کہتا چلوں. کسی نے پوچھا کہ مولا انسان کے لیے سب سے بہترین نعمت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہماری محبت. کہ ہماری محبت سب سے بڑی نعمت ہے. اچھا، مولا نے فرمایا ہماری محبت یقیناً پل صراط پہ ہماری محبت کام آئے گی، قبر میں ہماری محبت کام آئے گی، حشر میں ہماری محبت کام آئے گی، نشر میں ہماری محبت کام آئے گی، صراط پہ ہماری محبت کام آئے گی، ہر جگہ ہماری محبت کام آئے گی. لیکن دنیا میں تمہیں پتہ ہے اسی دنیا میں ہماری محبت کا پہلا اثر کیا ہے تمہارے حق میں؟ کہ اسی دنیا میں ہماری محبت کا پہلا اثر جو تمہارے حق میں ثابت ہوتا ہے کہ مولا کیا؟ کہ جب بھی تم ہماری محبت کا احساس کرو تو سمجھ جاؤ طیب الولادہ، تمہاری ولادت پاکیزہ ہے. کہ محض ہماری محبت کا احساس اپنے دل میں کرو تو سمجھ جاؤ تمہاری ولادت پاکیزہ ہے. اور یہی وجہ ہے مولا نے فرمایا کہ من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لامہ فانہا لم تخن اباہ. جو بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرے تو وہ جائے اپنی ماں کے لیے دعا کرے، ماں کے ہاتھوں کو چومے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. جملے پہنچا رہا ہوں، خیانت نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ مولا نے فرمایا یا علی لا یبغضک، اے علی تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ ولد الزنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا، مگر یہ کہ وہ مشرک ہوگا. صحیح و سالم انسان علی سے دشمنی نہیں کرتا، صحیح النسب انسان علی سے دشمنی نہیں رکھتا. اور یہی وجہ ہے ایک کتاب لکھی گئی، اب وہ دیکھیں وہ عربی کا محاورہ ہے نا، الکلام یجر الکلام، کلام ہی کلام کو کھینچتا چلا جاتا ہے، ایک بات سے ایک بات نکلتی چلی جا رہی. خیر میں کوشش کر رہا ہوں انہی دو چار جملوں کے بعد مصائب. ایک کتاب لکھی گئی اصحاب کربلا کو قتل کرنے والے جو کربلا میں آئے تھے، لشکر یزید کے جتنے بھی بڑے بڑے چہرے تھے ان سب کے حوالے سے ایک کتاب لکھی گئی، وہ کیسے مرے اور کیا کیا انہوں نے گناہ کیے اور کیسی کیسی ان کے اندر حرکتیں تھیں. کہتے ہیں اسی کتاب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی کتاب میں بیان کیا بہت سارے بلکہ زیادہ تر ان میں ایسے افراد تھے، یقیناً ان کے شجروں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، زیادہ تر بلکہ 100% ان میں سارے کے سارے ایسے تھے کہ جن کی ولادت مشکوک ہے، جنہوں نے کربلا میں حسین و اصحاب حسین کو مارا. ان میں سے 100% لوگ، زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جن کی ولادت مشکوک ہے، جن کی ولادت میں کوئی کمی ہے. بھئی رسول اللہ کے جملے ہیں، اے علی شریف النفس تم سے دشمنی نہیں کرے گا،
شریف نفس رکھنے والا تم سے دشمنی نہیں کرے گا۔ وہ افراد کہ جنہوں نے سن 61 ہجری میں کربلا میں امام حسین کو گھیر کے شہید کیا، ان میں سے کوئی شریف النسب نہیں تھا، کوئی شریف النسب نہیں تھا۔ اگر ان کے شجرے اٹھا کے دیکھیں تو پتہ نہیں کون کس کا بیٹا اور کون کہاں اور کیسے کیسے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہ جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھی بہتر جانتے ہیں ان کے شجرے کیسے ہیں، ان کی حیثیتیں کیسی اور ان کی اوقاتیں کیسی ہیں۔ نہیں تو دنیا کا شقی ترین انسان نبی کے نواسے پہ حملہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کربلا میں نہ صرف یہ کہ نبی کے نواسے پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ نبی کا پورا خاندان، پوری عطرت جو امام حسین کے ساتھ کربلا یہ معلی میں تشریف لائی تھی، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ ایک باپ کے لیے بڑا سخت ہے کڑیل جواں کا لاشا دیکھنا، بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ میں تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، میں 2 سے 3 منٹ مصائب پڑھوں گا۔ یقیناً جناب رقیہ بنت الحسین کے مصائب آپ مسلسل سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں بھی امام حسین کی اس 4 سالہ بچی کے مصائب سنائے جائیں گے۔ لیکن میرا دل کرتا ہے آج میں کچھ جملے، کیونکہ عاشور کے بعد ابھی جناب علی اکبر کے مصائب کہیں نہیں پڑھے، تو میرا دل کر رہا ہے جناب علی اکبر کے حوالے سے کچھ جملے، روایتوں کے جملے ہیں۔ روز عاشور جناب علی اکبر امام حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دے، بابا سارے اصحاب آپ پہ قربان ہو گئے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ عجب نہیں، امام حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ پہلے اپنی ماں سے تو اجازت مانگو، ماں نے تمہیں پالا ہے، تمہیں پوسا ہے۔ اب جب ماں کی خدمت میں گئے، ازادار بس ایک تصور کے لیے جملہ بیان کرتا چلوں، اگر کسی کے جوان بیٹا، کسی کے گھر سے جوان بیٹا کچھ لمحوں کے لیے ماں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، نہ جانے میرا بیٹا کہاں گیا، میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ہائے رے کربلا کی مائیں، ارے کڑیل جواں اکبر جیسا بیٹا اپنی ماں کے پاس آتا ہے، ارے ماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے، ماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ عجب نہیں، اکبر کی ماں نے کہا اکبر جاؤ پہلے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت مانگو۔ اب جب زینب علیہ مقام کے خیمے میں پہنچے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ میں نے آقا حسین سے پوچھا، عجب نہیں، امام حسین نے فرمایا کہ اکبر نے اجازت لی۔ اب جب خیمے سے نکل رہے ہیں، کبھی زینب اکبر کو گھیرتی ہے، ارے بیٹا اکبر، کبھی زینب اکبر کو گھیر رہی ہے، کبھی بہنیں اکبر کو گھیر رہی ہے، کوئی بہن دامن پکڑ رہی ہے۔ ارے میرے بھیا آپ تو جوان ہیں، بس آخری روایت آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ امام سجاد کے حوالے سے ملتا ہے کربلا کے بعد امام سجاد نے کسی خوشی میں شریک نہ ہونے کا وعدہ کیا۔ کہتے کچھ سالوں کے بعد ایک آدمی امام کی خدمت میں آیا اور امام کی دست خدمت میں عرض کیا کہ مولا میرے گھر پہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس شادی میں تشریف لائے۔ میرے مولا نے جواب دیا اے شخص تجھے پتہ ہے نا، جب سے سجاد نے کربلا میں بے گور و کفن
دفن لاشیں دیکھے، سجاد کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتا۔ عجب نہیں اصرار کیا کہ مولا میرے بیٹے کی خواہش ہے آپ اپنے ولایتی ہاتھوں سے سر پہ دستار باندھے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ امام گھر پہ پہنچے، اب جیسے ہی اس جوان بیٹے کے سر پہ دستار باندھنا شروع کی، روایت کے الفاظ ہیں دستار باندھتے باندھتے فرقرق عیناہ من الدم، حضرت کی آنکھوں میں اشک جاری ہوئے۔ عجب نہیں حضرت نے یاد کیا ارے میرا بھی ایک کڑیل جواب بھائی تھا، ارے میری بھی خواہش تھی میں اپنے بھائی کے سر پہ صحرا باندھوں، لیکن بھائی کے کلیجے میں برچھی